السلام علیکم۔ ناول حرم، قسط نمبر 3، اس قلم زوہا شاہ۔ کریم کی نظریں ابھی تک اس کی طرف ہی تھیں، جیسے وہ لڑکی اب اس کی حواسوں کا مرکز بن چکی تھی۔ وہ بس اسے دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ وہ جلدی سے ہوش میں آ جائے۔ اچانک اس نے خود کو سنبھالا اور راشد بھائی کی طرف دیکھ کر بولا، میں گاڑی آگے لے جا کر مکینک سے ٹھیک کروا دوں گا، لیکن آپ کے ہاتھ زخمی ہیں تو آپ حرم کو گاڑی سے باہر کیسے نکالیں گے؟ ڈرائیور تو یقیناً ایسا نہیں کرے گا، اس لیے بہتر ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہی چلوں، اسے چیک اپ کے لیے جانا ضروری ہے۔ راشد نے تھکے ہوئے لہجے میں سر ہلایا، جیسے کریم کی پیشکش نے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہو۔ کریم آگے بڑھا اور حرم کے قریب آ کر جھکا۔ وہ اب بھی بے ہوش سی نیم غنودگی میں تھی۔ اس نے نرمی سے اپنے بازو حرم کے گرد لپیٹے اور اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ ایک لمحے کو جیسے وقت ٹھہر سا گیا ہو۔ کریم کے قدم آہستہ سے چلنے لگے، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ حرم کا سر اس کے سینے سے لگا ہوا تھا اور کریم کو محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز کو اپنے سینے سے لگا کر چل رہا ہو۔ ہسپتال کی راہداریوں سے گزرتے ہوئے ہر نظر ان پر ٹھہر رہی تھی، مگر کریم کو کسی نظر کی پرواہ نہ تھی۔ اس کی دنیا اس لمحے صرف اس لڑکی کے ارد گرد گھوم رہی تھی جس کی سانسیں مدھم تھی اور جس کا درد اب اسے اپنا لگنے لگا تھا۔ چیک اپ روم تک پہنچنے تک کریم کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی اس کے چہرے سے نہ ہٹیں، اور جب ڈاکٹر اندر لے گئے تو وہ دروازے کے باہر کھڑا بس ایک ہی بات سوچتا رہا، یہ لڑکی میری زندگی میں کیوں آئی، اور کیوں ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ دور چلی گئی تو شاید کچھ ہمیشہ کے لیے ادھورا ہو جائے گا۔ ارحم بار بار کالز کرتا رہا۔ کریم نے کال ریسیو نہیں کی۔ ڈاکٹر جو عجیب سی نظروں سے حرم کو دیکھ رہا تھا۔ ارحم بار بار کالز کرتا رہا، مگر کریم نے کال ریسیو نہیں کی۔ ڈاکٹر جو عجیب سی نظروں سے حرم کو دیکھ رہا تھا۔ کریم کا اس معاملے میں خود پر کوئی قابو نہیں تھا۔ رات کے 12 بجے تک بھی کریم ہسپتال سے واپس نہیں آیا۔ وہاں مہندی کی رسم اختتام ہو چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی سب کو ناشتے سے فارغ ہو کر بارات کی تیاری کا کہا گیا۔ سب تیاریوں میں مصروف تھے۔ ذیشان سب کے بیچ خاموش کھڑا دل ہی دل میں کچھ اور ہی منصوبے بنا رہا تھا۔ اس کی نظروں میں شادی کے ہنگامے نہیں، کسی اور کی ہی جھلک تھی، وہی جو چپکے سے دل پر وار کر گئی۔ گھر میں آج خوشیوں کا سماں تھا۔ ہر دیوار کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ چھت پر جگمگاتی لائٹس، صحن میں رنگ برنگے پھول اور خوشیوں سے چمکتے چہرے۔ بارات کی آمد کا وقت قریب تھا اور سب بے تابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ اندر کمرے میں دلہن کی تیاری زور و شور سے جاری تھی۔ بیوٹیشن نے دلہن کے چہرے پر نرمی سے بیس لگائی، آنکھوں کو حسین لائنر سے سجا کر جیسے خوابوں کو تعبیر دے دی ہو۔ باقی سب تیار ہو چکے تھے، صرف ایک کمرہ تھا جہاں دروازہ بند تھا اور دلہن چپ چاپ آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ اسی لمحے جب سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، دلہن نے آہستہ سے الماری کا دروازہ کھولا اور ایک پرانا چھوٹا سا موبائل اس کے ہاتھ میں آیا۔ وہ موبائل جو کبھی کسی کو نہیں دکھایا گیا، آج ایک راز کو جنم دینے والا تھا۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے ایک نمبر ڈائل کیا۔ ذیشان۔ فون اٹھاتے ہی اس نے دھیمی آواز میں کہا، ذیشان، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، میں تمہیں پسند کرتی ہوں، میں تم سے محبت کرتی ہوں، مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ ذیشان، جو دوستوں کے درمیان ہنسی مذاق میں مصروف تھا، اس آواز کو سن کر جیسے سن سا ہو گیا ہو۔ لمحے بھر میں اس نے فیصلہ کیا، میں آ رہا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد جب بیوٹیشن نے لپسٹک لگا دی تو دلہن نے مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ، بس اب تھوڑی دیر بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں جب دوبارہ دلہن کو نکاح کے لیے لینے آئی تو کمرہ سنسان تھا، نہ وہاں بیوٹیشن تھی نہ دلہن، صرف خالی سنگھار میز اور الماری کے دروازے جو کھلے تھے، جہاں سے زیورات اور کچھ نقدی غائب تھی۔ پورے گھر میں کہرام مچ گیا۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ لڑکی جو بچپن سے ایک خواب بن کر کسی کی منگ تھی، آج اس کے خواب توڑ کر کسی اور کے ساتھ جا چکی تھی۔ اور ذیشان، وہ سب کو دھوکہ دے کر، دوست کی عزت کو روند کر ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکا تھا۔ پورے گھر میں جیسے ماتم کا سماں تھا۔ ناظرین کے بھاگ جانے کے بعد سب پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ رشتہ دار سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔
دلہا کے گھر والوں کی نظروں میں سوال تھے اور کسی کے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں تھے۔ ایسے میں ایک نظر سب کی عائشہ پر جا ٹھہری، نازلین کی کزن، چاچو کی بیٹی، جو برسوں سے سالار کو بھائی کہہ کر پکارتی تھی۔ دودھ پلائی اور جوتا چھپائی کی رسموں کی ذمہ داری آج خود اس رسم کی دلہن بننے جا رہی تھی۔ بے یقینی، شرمندگی اور قرب کے عالم میں عائشہ، تجھے ماننا ہوگا بیٹا، ہماری عزت کا سوال ہے، دادی نے لرزتی آواز میں کہا۔ لیکن دادی، وہ میرا بھائی ہے، وہ میری بہن کا ہونے والا شوہر تھا، میں کیسے؟ عائشہ کی آواز ٹوٹ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو، دل میں زخم۔ یہ رسمیں، یہ رشتے سب ختم ہو گئے اس دن جب وہ لڑکی سب کچھ چھوڑ کر گئی۔ اب صرف ایک چیز بچی ہے، عزت۔ ماں کی آواز میں غصے سے زیادہ بے بسی تھی۔ عائشہ نے ایک بار پھر رو کر کہا، میں اس سے شادی نہیں کر سکتی، وہ میرا بھائی ہے۔ اچانک اس کی ماں کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور زور سے عائشہ کے چہرے پر تھپڑ پڑا۔ خاموش ہو جاؤ، بہت عزت دے دی تمہیں، اب ہماری عزت بچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور پھر ایک نیا سرخ شادی کا جوڑا اس کے قدموں میں پھینکتے ہوئے کہا، یہ سوٹ پہنو اور فوراً نیچے آؤ نکاح کے لیے، ہر حال میں۔ عائشہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، وہ سوٹ کو تک رہی تھی جیسے کسی نے اس کی زندگی چھین لی ہو، آنکھوں میں نمی، ہاتھ کپ کپاتے، دل کانپتا ہوا۔ لیکن پھر اس نے آہستہ سے وہ جوڑا اٹھایا اور خود کو آئینے کے سامنے لا کر بٹھا دیا، نہ اپنی مرضی سے، نہ دل سے، صرف ایک بوجھ بن کر، ایک فرض بن کر، خاندان کی عزت بچانے کے لیے۔ گھر دلہن کی رخصتی کے لیے سجا ہوا تھا، روشنیوں سے جگمگاتا، در و دیوار، رسموں کی بازگشت اور آنکھوں میں چھپے خوابوں کی چمک، مگر دلہن اور دلہا دونوں کی آنکھوں میں صرف خاموشی تھی، بغاوت تھی، ایک دوسرے کے لیے اجنبیت۔ نکاح خواہ نے لڑکے کی طرف دیکھا، تمہیں نکاح قبول ہے؟ لڑکا، جس کے چہرے پر غصہ اور زبردستی کا سایہ تھا، تھوڑا جھکا اور دانت بھینچتے ہوئے کہا، قبول ہے۔ نکاح نامے پر اس نے دستخط ایسے کیے جیسے کسی فیصلے پر مہر لگا رہا ہو، ایک ایسا فیصلہ جو اس کا تھا ہی نہیں۔ پھر نکاح خواہ نے دلہن کی طرف رخ کیا، وہ چپ بیٹھی تھی، جیسے آواز چھن گئی ہو، جیسے سب کچھ سن رہی ہو مگر کہنے کو کچھ نہ ہو۔ ماں نے اس کا کندھا ہلایا، دادوں نے انگلی پکڑ کر دبایا اور چچی نے سرگوشی میں کہا، بولو بیٹا، ہاں بولو بیٹا، ہاں کہو، عزت کا سوال ہے۔ ہونٹ کانپے، آنکھوں میں آنسو تیرے اور بمشکل الفاظ نکلے، قبول ہے۔ رخصتی کے وقت لڑکا ایک لفظ کہے بغیر اٹھا اور گاڑی کی طرف بڑھا اور زور سے دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا، چہرہ موڑے، نظریں چرا کر۔ دلہن جب نیچے آئی تو ہر آنکھ نم تھی، مگر دلہن کے باپ کی آنکھ میں آنسو نہیں، پتھر تھا۔ بیٹی کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ دھیمے مگر کاٹدار لہجے میں بولا، اب تم ہمارے لیے نہیں ہو، نہ تم نہ وہ لڑکا۔ اگر کل واپس آئی تو دروازہ بند پائے گی۔ دلہن کے قدم لرز گئے، آنکھوں سے بہنے والے آنسو جیسے ہمیشہ کے لیے اس کی پرانی زندگی کو بہا لے گئے، اور وہ اس گاڑی میں بیٹھ گئی جو صرف جسم نہیں، اس کی قسمت کو لے جا رہی تھی۔ سالار خان کا دل بے حد بوجھل تھا، کمرے کے ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھا وہ بار بار فون کی اسکرین پر دیکھ رہا تھا، نہ کوئی پیغام، نہ کوئی کال۔ اس شادی میں وہ سب کچھ تھا سوائے اس کے جسے دل کہتے ہیں۔ بچپن میں ہی ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا اور والد نے ہی اسے تنہا بڑا کیا، مگر شاید اس تنہائی کا خلا کبھی پر نہ ہو سکا۔ اسے شادی کا مطلب صرف رشتوں کا بوجھ لگتا تھا، نہ کہ دلوں کا میل۔ اس کے والد اور نازنین کے والد کی دوستی نے ہی یہ رشتہ طے کیا تھا، محبت یا مرضی کہیں شامل نہ تھی۔ شادی کے ہنگامے، کہکہے اور روشنیوں میں اگرچہ کوئی چیز غائب تھی، وہ تو سالار کا سکون تھا۔ کیا یہی میری زندگی ہے؟ وہ سوچتا رہا، ایک ایسی لڑکی سے نکاح جو میرے دل میں تو نہیں اور شاید کبھی میرے لیے بنائی بھی نہیں گئی۔ ڈاکٹر نے حسب معمول اپنا چیک اپ شروع کیا۔ خرم نیم بے ہوش بیڈ پر لیٹی تھی، چہرے پر نکاہت، سانسوں میں ہلکی سی روانی، جیسے زندگی واپس آنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ڈاکٹر بار بار اس کے چہرے کے قریب آ کر اس کے بالوں کو پیچھے کر رہا تھا، کبھی پیشانی چھو کر نبض چیک کر رہا تھا تو کبھی گردن کے قریب جھک کر کچھ محسوس کر رہا تھا۔ کریم ایک کونے میں کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ہر بار جب ڈاکٹر اس کے چہرے کے قریب آتا اس کے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی، مگر جب اس نے دیکھا کہ ڈاکٹر
نے ایک بار پھر آہستگی سے حرم کے بالوں کو پیچھے کیا اور حرم کے اور اس کے چہرے پر جھکا تو کریم کا صبر جواب دے گیا۔ کریم نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر ڈاکٹر کو گریبان سے پکڑ لیا۔ کیا سمجھا ہے خود کو؟ بے ہوش لڑکی کو دیکھ کر لائن مار رہے ہو؟ چیک اپ کر رہے ہو یا ڈرامہ؟ ڈاکٹر مکمل حیران ساکت سا رہ گیا۔ وہاں موجود نرس فوراً آگے بڑھی۔ سر پلیز، یہ تو روٹین چیک اپ ہے۔ کریم نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں، نظر کا انداز، ہاتھ کا زاویہ کب کر رہے ہو یا موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہو؟ ماحول میں ایک لمحے کے لیے سکوت سا چھا گیا۔ کریم کی آنکھوں میں صرف غصہ نہیں، ایک عجیب سی حفاظت کا جذبہ بھی تھا۔ حرم کے لیے حدوں کو توڑنے پر تیار تھا، چاہے سامنے کوئی بھی ہو۔ ڈاکٹر کا گریبان کریم کے ہاتھ میں تھا اور اس کے لہجے میں ایسی گرج تھی کہ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ نرسیں اور باقی عملہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ نرس نے فوراً سینئر ڈاکٹر کو کال کر دی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ڈاکٹر نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر کریم کی گرفت فولادی تھی۔ بدتمیزی تم کر رہے تھے۔ کریم کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی تھی۔ مریضوں کے ساتھ تم لوگ یہی کرتے ہو؟ آوازیں اتنی بلند ہو گئیں کہ اسپتال کے دوسرے وارڈ سے بھی عملہ بھاگا آیا۔ ہسپتال کے سیکیورٹی گارڈز بھی کمرے کے باہر جمع ہو گئے۔ ایک سینئر ڈاکٹر اندر آیا تو دیکھا کہ کریم اب بھی ڈاکٹر کو قابو کیے ہوئے تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ اس کے ڈاکٹر نے حد پار کرنے کی کوشش کی۔ کریم نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا۔ سینئر ڈاکٹر نے ایک نظر بے ہوش لیٹی حرم پر ڈالی اور پھر کریم کے چہرے کی شدت دیکھی۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ ہاتھ چھوڑیں، ہم انکوائری کریں گے۔ کریم نے غصے سے ہاتھ چھوڑا مگر آنکھوں میں تنبیہ باقی رہی۔ اگر کچھ ہوا اس لڑکی کو تو میں اسپتال کی در و دیوار ہلا دوں گا۔ ہسپتال کا عملہ ہکا بکا رہ گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا یہ خاموش نظر آنے والا لڑکا کسی کے لیے اتنا پاگل ہو سکتا ہے۔ باہر بھی رش ہو گیا۔ مریضوں کے لواحقین تک دروازے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کچھ لوگ موبائل سے ویڈیو بنانے لگے۔ اسپتال کی فضا ایک دم کشیدہ ہو گئی تھی۔ ہنگامہ ختم ہونے کے بعد کریم باہر ہال میں آ کر بیٹھ گیا۔ آنکھیں مسلسل اس کمرے کے دروازے پر جمی تھیں جہاں حرم زیر علاج تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن، فکر، عجیب سی بے چینی چھپی ہوئی تھی مگر اس بے چینی میں بھی ایک جاذبیت تھی جو وہاں موجود نرسوں کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ کچھ ہی فاصلے پر دو نرسیں آپس میں دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ یہی تھا نا وہ لڑکا جس نے ابھی ڈاکٹر کو بھی نہیں بخشا؟ پہلی نرس نے حیرت سے کہا۔ ہاں، اور تم نے اس کے ہاتھوں پر مہندی دیکھی؟ کتنا دلکش تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی دلہن کے ہاتھ سے سجا ہو۔ دوسری نرس نے دھیرے سے ہنستے ہوئے کہا، اور اس کے چہرے کی سختی، آنکھوں کی چمک کوئی عام لڑکا نہیں لگتا۔ سچ کہوں تو اگر میری شادی نہ ہوئی ہوتی نا، میں خود اس کے نمبر کے پیچھے پڑ جاتی، پہلی نرس نے شوخی سے کہا۔ دوسری نرس نے ذرا سنجیدہ ہو کر اس کی بات کاٹ دی۔ لیکن تمہیں کیا لگتا ہے جو لڑکا ایک بے ہوش لڑکی کے لیے پوری دنیا سے لڑنے کو تیار ہے، اس کا دل کسی اور کے لیے دھڑک سکتا ہے؟ پہلی نرس کے لبوں پر مسکراہٹ ماند پڑ گئی۔ وہ اب کریم کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، اس کی آنکھوں میں محبت نہیں، جنون تھا۔ وہ لڑکی اس کے لیے بس ایک عام سی مریضہ نہیں، وہ اس کی دنیا تھی۔ کریم کو ان کی باتیں سنائی تو نہیں دیں مگر اس کی خاموش نظریں جو مسلسل دروازے کی جانب جمی ہوئی تھی خود چیخ چیخ کر اس کی وفا کی گواہی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ آہستہ آہستہ چلنے والے ڈرپ کے قطرے اور مانیٹر کی ہلکی ہلکی بیپ کی آواز جیسے وقت کو تھامے کھڑی تھی۔ کریم وہیں ایک کونے میں کرسی پر بیٹھا تھا۔ نظریں حرم کے چہرے پر سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ وہ اب بھی بے ہوش تھی، یا شاید کریم یہی سمجھ رہا تھا مگر اگلے ہی لمحے حرم کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ کریم چونک گیا۔ اس نے جھک کر قریب سے دیکھا۔ حرم کی بھاری پلکیں آہستہ آہستہ اٹھی اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں دھندلے سے انداز میں کھل گئیں۔ کریم بے اختیار اس کے قریب ہوا۔ حرم، اس نے دھیرے سے پکارا جیسے وہ کوئی خواب ہو جسے آواز سے ٹوٹ جانے کا ڈر ہو۔ حرم کی نظر دھند سے صاف ہونے لگی۔ اس کی نگاہ کریم پر پڑی جو اتنے قریب بیٹھا تھا۔ وہ چونکی، آنکھوں میں الجھن، حیرت اور کمزوری صاف جھلک رہی تھی۔ آپ؟ اس کی آواز مدھم اور لرزتی ہوئی تھی۔ کریم نے جلدی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، میں کریم ہوں، تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہے، تم اسپتال میں ہو۔ حرم نے اپنی آنکھیں بند کر لیں جیسے اسے یقین نہ آیا ہو۔ اس کے ہونٹ کپ کپ آئے اور آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ کریم کا دل جیسے
کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ کیا ہوا مجھے؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ تم بے ہوش ہو گئی تھی، خون کی شدید کمی تھی، لیکن اب تم محفوظ ہو، کریم نے دھیرے سے کہا۔ خرم نے اس کا ہاتھ دیکھا جس پر اب بھی ہلکی ہلکی مہندی جھلک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کی ایک نئی چمک ابھری۔ آپ کیوں؟ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر الفاظ ادھورے رہ گئے۔ کریم بس مسکرا دیا، دھیرے سے بولا، پتہ نہیں کیوں، لیکن تمہیں یوں بے جان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شاید دل کو تم سے کوئی نسبت سی ہو گئی ہے۔ آج کی ایپیسوڈ یہاں پہ ختم ہوئی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔